کے بعد اسد صاحب. جی خواجہ صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. یہ کر لیں گے. جی جناب اسپیکر، کل کا دن جو ہے بیٹھ جائیں. جی بیٹھ جائیں پلیز. بیٹھ جائیں پلیز. جی خواجہ صاحب دیکھیں اس کی بات آ گئی، اس کے بعد شفقت صاحب کرتے رہیں. جی پلیز. جناب اسپیکر، کل جو ایوان میں جو کچھ ہوا وہ ہماری پارلیمنٹری تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا. ایک ایسے شخص نے، جناب اسپیکر، ہماری یہاں پہ جو تقاریر ہوتی ہیں ان کو میوٹ کیا جاتا ہے. اگر ہمیں یہاں پہ ایکسپریشن کی آزادی ان دیواروں کے اندر بھی الاؤڈ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس ملک کے اندر. ہماری تقاریر کو میوٹ کیا جاتا ہے. کل بالکل میں آپ کو تقریر اپنی بھجواؤں گا جو میوٹ کی گئی ہے. جناب والا، نو کراس ٹاک پلیز. ایک ایسے شخص نے جو 65,000 جعلی ووٹوں سے ڈسکوالیفائی ہوا ہے، اس نے کل اس ایوان کی اس کرسی میں بیٹھ کے توہین کی ہے. کل تک سٹے جو تھا وہ حرام تھا، آج سٹے جو ہے وہ حلال ہو گیا ہے. کل تک نیازی صاحب کہتے تھے کہ سٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، آج ایک شخص جو سٹے کے پیچھے چھپا تھا آپ کی کرسی پہ بیٹھ کے، اس نے اس ایوان کا سیاہ ترین دن جو ہے دکھایا ہے ہم کو جو ہے. جناب اعلیٰ، 12 آرڈیننس جو ہیں بغیر کسی پروسیس کے جو ہے اس ایوان میں پاس کیے گئے، اور نیازی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھ کے یہ دیکھتے رہے کہ یہ بچے جمہورے کیا کر رہے ہیں یہ کرسی میں بیٹھ کے. اور جس طرح لیجسلیشن ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ سارا ایوان شرمسار ہوا اس کے لیے. جناب والا، یہ it doesn't augur well for democracy. It doesn't augur well for this نو کراس house. ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. اس کے بعد اس شفقت صاحب ایوان کے رسپانس کر لیں لیے گے. کوئی ایک اچھا شگون نہیں تھا کل. اگر اس طرح کے رویے رہے تو زیادہ دور نہیں کہ یہ سارا نظام لپیٹا جائے گا. ان کو یہ احساس نہیں ہے. خٹک صاحب، جمہوریت کا بیڑا غرق ہوگا، آپ کا ہمارا بیڑا غرق ہو جائے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جب اداروں کا بیڑا غرق ہوگا، جمہوریت کا بیڑا غرق ہوگا. آپ نے یہ بیج بوئے ہوئے ہیں جن کا آپ کو آج سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ آپ کے بیج بوئے ہوئے ہیں. آپ کنٹینر پہ چڑھ کے ڈانس کرتے تھے. خٹک صاحب، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہ بھی کام کرتے ہیں. ان کی ایک غیر متنازع شخصیتیں ہیں، وہ جس طرح آپ ہیں. نو کراس ٹاک پلیز. نو کراس ٹاک پلیز. اگر آپ ان کے اندر اس مذاکرات کے اندر آپ بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں پلیز. اگر آپ لوگ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں
تو آپ کو جمہوریت کے لیے رول ادا کرنا چاہیے. آپ کو ایک پارٹی کا ایڈوکیٹ بن کے جو ہے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. یہ آپ کی کرسی کی ڈیمانڈ ہے, یہ تقاضا ہے آپ کی کرسی کا. آپ جس آفس کو ہولڈ کر رہے ہیں, کسٹوڈین آف دس ہاؤس, اس کا تقاضا ہے کہ آپ جمہوریت کے وکیل بنے, جمہوریت کے ایڈوکیٹ بنے, اس ایوان کی بالادستی کے ایڈوکیٹ بنے, اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کے ایڈوکیٹ بنے, اس ملک میں دھاندلی کے خلاف ایڈوکیٹ بنے, اس کی وکالت کریں بجائے ایک پارٹی کی وکالت کرنے کے. آپ ہمارے وکیل ہیں, بالکل صحیح کہا ریاض پیرزادہ نے, آپ ہمارے بھی وکیل ہیں, آپ اس ایوان کے وکیل ہیں. اسی طرح پنجاب اسپیکر, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں, اس طرح اکراس دی کوریڈور چیئرمین سینٹ ہیں. ٹھیک ہے, پارٹیزن ہیں پرویز خٹک صاحب, وہ پارٹیزن ہیں, ہمیں تسلیم ہے. لیکن پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ اس کمیٹی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ نیازی صاحب کو جا کے بتائیں کہ ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں. میں نے جا کے بتائی ہیں کہ ڈیمانڈز کیا ہیں. اسی طرح ہی ہے نا, اسی طرح ہی ہے نا, اسی طرح ہی ہے نا. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ غلط یا صحیح ہے, یہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے, یہ پرویز الہی صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا کمیٹی والے کہتے ہیں کہ ہم اصل بات بتاتے ہیں تو نیازی صاحب ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتے ہیں. جی اس کے بعد جی میں نے تو آپ کو بھی بڑا کچھ کہا ہوا ہے, اور میں نے تو آپ کو بھی بڑا کچھ کہا ہوا ہے. پلیز میں کہتے ہیں تو پھر کہہ دیتا ہوں. پلیز پلیز وائنڈ جناب ٹائم اسپیکر, شارٹ ہے. آپ تشریف رکھیں علمین. پلیز جی پلیز. یہ نوزائیدہ لوگ ہیں, نوزائیدہ لوگ ہیں, میں ان کی بات بھی مائنڈ کرتا ہوں. میں آپ کے لفظ جو ہے نا حذف کرتا ہوں, میں آپ کے لفظ حذف کرتا ہوں. جناب اسپیکر, دیکھیں آپ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں. میں تو میں تحمل سے سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا جناب اسپیکر, میں نے کوئی آپ کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے. قابل اعتراض بات کروں گا تو آپ مجھے ٹوک دیجیے گا. جی پلیز نو کراس ٹاک, پلیز نو کراس ٹاک پلیز. جناب اس کے بعد اسپیکر, آپ کا رسپانڈ ہے. مجھے آپ اجازت دے دیں, میں ان کو ذرا نو جواب پلیز دے دوں. اپنی بات کریں, کمپلیٹ کریں اپنی بات, پلیز کمپلیٹ. آپ تشریف رکھ لیں پلیز, ان کو موقع دیں گے کہ سر, جناب اسپیکر, ایسے لوگ جو ہیں اپنے لیڈروں کو گالیاں پڑھواتے ہیں, ایسے لوگ اپنے لیڈروں کو گالیاں پڑھواتے ہیں. یہ لوگ نیازی صاحب کے دوست نہیں ہے, دشمن ہیں. یہ گالیاں پڑھواتے ہیں ان کو. یہ دوست نما دشمن جو ہیں, یہ جن کا بیجا خالی ہے, یہ گالیاں پڑھواتے ہیں نیازی صاحب کو. وائنڈ اپ پلیز, ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. اور کل جو ہے, کل جو شخص صاحب کی کرسی میں بیٹھا تھا, اس نے بھی گالیاں پڑھوائی ہیں حکومت کو. خواجہ صاحب ایک بات میں بالکل کلیئر کر لوں, میں جو اس سیٹ پہ بیٹھتا ہوں میں صرف اور صرف کنسٹیٹیوشن, آئین اور رولز کے مطابق چلتا ہوں. بسم اللہ. میں نے جو رول پلے کیا ہے, میں نے اس پاکستان کے لیے اور جمہوریت کے لیے رول پلے کیا ہے, اور میں اب بھی اپنا رول پلے کروں گا, اپنے ملک کے لیے کروں گا. جناب اسپیکر, بسم اللہ. جو آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے اس کا حلف اٹھایا ہوا ہے, ہم نے اس کا حلف اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی حلف سے انحراف کرتا ہے تو نہ صرف یہاں جواب دے اس ایوان کے آگے, بلکہ اللہ کے آگے بھی جواب دے, جس کا نام لے کے حلف اٹھایا ہوا ہے. جناب اسپیکر, اس وقت جو صورتحال ہے, یہ مذاکرات جس طرح کہا گیا کہ یہ وقت کا ضیاع ہے. آپ لوگ جب یہاں دھرنا دیا گیا 2014 میں, اور اس کے بعد بھی آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہاں پہ الیکشن ہونی چاہیے. اگر آج ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس ڈیمانڈ میں کون سی قباحت ہے جی؟ اگر آج کل آپ نے دھرنا دیا, ہو جائیں گے الیکشن, فکر نہ کریں آپ صبر کریں, الیکشن ہی ہوں گے اور جلدی ہوں گے. ہماری ڈیمانڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہماری ڈیمانڈ پہ ہوں گے. آپ کو وہ پتہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے. چلیں. جناب اسپیکر, جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کم انفارمڈ ہوتا ہے. اچھا,
وہ سب سے زیادہ چراغ کے نیچے تو ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا. ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتا لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. جناب اسپیکر, وائنڈ اپ پلیز. میں 2-3 منٹ مجھے دے دیجیے گا. جناب اسپیکر, جمہوریت کے بغیر ہمارا وفاق جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا. جمہوریت واحد ایک رشتہ ہے جو اس وفاقی اکائیوں کو آپس میں جس نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. جب تک 72 سال میں جمہوریت جو ہے وہ متزلزل رہی, آئی بھی تو خالصتاً نہ آئی. ملک ٹوٹ گیا. آج بھی 2 صوبوں میں علیحدگی کی باتیں جو ہیں وہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور ہمارا دشمن ان کی پشت پناہی کر رہا ہے. میں آپ کو اس ایوان میں یہ تمام مقتدر اداروں کو بشمول اس ایوان کے آنے والے وقتوں کی وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہوئی, یہاں آئین کا احترام قائم نہ ہوا, یہاں روزانہ آئین سے روگردانی کی گئی, یہاں ادارے جو ہیں وہ آئین کا احترام نہ کریں. جناب اسپیکر, ہماری تلاشی لی گئی اور آج جو ہے اگر تلاشی لی جا رہی ہے فارن فنڈنگ کی تو اس کے خلاف جو ہے وہ اپلیکیشنیں دی جا رہی ہیں. کل کہتے تھے ہماری شلواریں گیلی ہو رہی ہیں, آج ان کی شلواریں گیلی ہو رہی ہیں. یہ میں ان کے قائد کے الفاظ دہرا رہا ہوں. ان کے قائد کے الفاظ دہرا رہا ہوں. یہ نیازی صاحب کے الفاظ جو ہے نا حذف کی جائیں. یہ نیازی صاحب کے الفاظ اس الفاظ کو حذف کریں. کیوں نہیں فارن فنڈنگ کا دیتے حساب؟ کیوں ہندوستان سے جو پیسے آئے ان کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں منی لانڈرنگ کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں شوکت خانم کے پیسوں کا حساب کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں فارن فنڈنگ کا حساب دیتے؟ تھینک یو جی. جناب اسپیکر, اگر ہم حساب دے سکتے ہیں, میرا قائد جو ہے اس کے عہدے سے ہٹایا گیا, وہ جیل میں ہے, آج ضمانت میں ہے. نو پلیز. آج یہ چور پکڑے گئے ہیں, ان کا ہاتھ گلے میں پکڑا گیا ہے. انہوں نے ہندوؤں سے پیسے لیے, ہندوؤں سے نہیں, میرے بھائی یہاں پہ ہندو بیٹھے ہوئے, ہندوستانیوں سے پیسے لیے انہوں نے. پروف ہے, آف شور کمپنیز کے ذریعے پیسے لیا گیا. جناب والا, تھینک یو خواجہ صاحب. ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. بس وائنڈ اپ پلیز, وائنڈ اپ. یہ مجھے ٹائم دیں. کل جو یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے, کل جو یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے, آپ تو یہاں پہ قانون سازی کے لیے ٹائم نہیں دیتے. یہ تقریر تو بڑی دور کی بات ہے, قانون سازی کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا. یعنی ایک شخص بیٹھ کے طوطے کی طرح پڑھی جا رہا ہے, ہم احتجاج کر رہے ہیں, ہماری امینڈمنٹس ہیں, ہماری ڈس اپروول کے نوٹسز ہیں, کسی کا ٹوٹل ڈس ریگارڈ, اور وہ پڑھی جا رہا ہے. سب جب لوگوں کی خمیر پینٹ سڑا جعلی ووٹوں سے اٹھا ہو تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے. اگر جمہوری عمل سے لوگ آئے ہوں, بیلٹ باکس اور ووٹ کی عزت سے آئے ہوں, اس کے احترام سے آئے ہوں, تو پھر ایوان میں نہیں ہوتا, پھر یہ ایوان میں نہیں ہوتا. ایک شخص جو فیئر اینڈ فیئر الیکشن سے, عوام کی رائے سے, عوام کی محبت سے, عوام کے ووٹ کے تقدس سے آیا ہو, وہ کبھی بھی اس کرسی میں بیٹھ کے وہ نہیں کرے گا جو کل ہوا ہے اس کرسی کے اوپر. شرمسار ہے یہ سارا ایوان. خٹک صاحب, اگر آپ کو یہ احساس نہیں, آج نہیں ہو رہا, کل ہوگا, ضرور ہوگا. تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو. تھینک یو جی, تھینک یو.
जनाब जुमे स्पीकर का दिन है प्लीज जनाब आप स्पीकर प्लीज मुराद सईद साहब मैं चूंकि अभी हमारे पास 7-8 मिनट रहते हैं तो काइंडली अगर आप वाइंड अप करें तो मेहरबानी होगी वाइंड अप करता हूं जनाब स्पीकर यार आप प्लीज ना बोले ना प्लीज आप जनाब स्पीकर जिस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ने भी ये फैसला दिया है कि जो कमेटी बनाई गई जो प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन किया वो गलत था यहां पे अदारे और अदारों में मौजूद अफराद जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हम ये हक रखते हैं कि प्रेसिडेंट के खिलाफ भी मूव करें कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की मेरे पे आर्टिकल 6 के केस बनाने का बड़ा शौक है आप खुद अपने ऊपर जो है आर्टिकल 6 का केस बनवा रहे हैं आइन की खिलाफवर्जी और कॉन्स्टिट्यूशन की सबवर्जन का केस बना रहे हैं कल भी यहां पे आइन की सबवर्जन हुई हमें अगर इस ऐवान से ऑपोजिशन को इस ऐवान से इंसाफ ना मिला तो हम मजबूर हो जाएंगे कि साथ वाली बिल्डिंग का दरवाजा खटखटाएं और आइन की इंटरप्रिटेशन उनसे मांगे उनसे एडजुडिकेशन करवाएं कि जो इस ऐवान में हो रहा है क्या वो आईनी है या गैर आईनी है हमारा अंपायर वो नहीं है जो न्यायाधीश साहब ने कहा था हमारा अंपायर जो है ये सुप्रीम कोर्ट है अदालत उज़्मा है हम उस अंपायर के पास जाएंगे वो जो उंगली थी पता नहीं वो उंगली बाद में कहां चली गई वो लेकिन वो हम इनकी उंगली का इंतजार करेंगे थैंक यू जी थैंक यू हम इनकी उंगली का इंतजार करेंगे हम जनाब स्पीकर वाइंड अप प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का जो है आगाज जी करेंगे जनाब मुराद सईद साहब प्लीज अभी टाइम चूंकि हो गया थैंक यू जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया स्पीकर साहब चूंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 6 मिनट रह गए जी मुराद सईद साहब ख्वाजा साहब 6 मिनट है सिर्फ ओनली 6 मिनट्स वी हैव ओनली 6 मिनट्स मैं इसलिए इसको देता हूं माजरत की जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुक्रिया स्पीकर साहब पहले तो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब के हवाले से बात हुई मैं रिकॉर्ड दुरुस्त के लिए 25,973 वोट है कासिम सूरी साहब का और मौसूफ ने 65,000 जाली वोट का इल्जाम लगा दिया 25,973 कासिम सूरी साहब ने